اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اور محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دعا ہے کہ دوران بیان ہونے والی کمی بیشی، غلطی، کوتاہی اور زبان کی لغزش کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بے مثال رحمت کے سبب معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک صاحب شہزادی کی محبت میں گرفتار ہوئے، خود بھی حسین و جمیل تھے اور بادشاہ کے محل میں کام کرتے تھے۔ کسی نہ کسی ذریعے سے اس نے شہزادی تک اپنا پیغام پہنچا دیا۔ شہزادی نے بھی اس کے حسن و جمال کے تذکرے سن رکھے تھے، وہ بھی دل دے بیٹھی۔ دونوں کسی واسطے سے ایک دوسرے کو پیغام بھیجتے تھے، مگر محل میں ملاقات کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ بالآخر شہزادی کو ایک تجویز سوجی۔ اس نے اپنے عاشق نامراد کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ سلامت کو نیک لوگوں سے بڑی عقیدت ہے۔ اگر آپ نوکری چھوڑ کر شہر سے باہر ایک ڈیرا لگائیں اور کچھ عرصہ نیکی و عبادت میں مشغول رہیں، حتیٰ کہ آپ کی شہرت ہو جائے، تو پھر میں آپ سے ملنے آ جایا کروں گی، کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہوگی۔ عاشق نامراد نے محل کی نوکری کو خیر باد کہا اور شہر کے باہر ایک جگہ ڈیرا لگایا۔ غزہ قطع سنت کے مطابق اختیار کر لی، دن رات ذکر و فکر میں مشغول ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد لوگوں میں اس کی نیکی کا خوب چرچا ہوا۔ شہزادی تو موقع کی تلاش میں تھی، اس نے بادشاہ سے اجازت لی اور دعائیں لینے کے بہانے اس عاشق نامراد سے ملنے آئی۔ ڈیرے پر پہنچ کر شہزادی نے سب لوگوں کو باہر کھڑا کر دیا اور خود اکیلی اندر آ گئی۔ عاشق نامراد نے اسے دیکھا تو کہا، بی بی باہر چلی جاؤ، آپ بغیر اجازت کیسے یہاں آ گئی؟ شہزادی نے یاد دلایا کہ میں وہی ہوں جس کے حسن و جمال پر آپ فریفتہ تھے، تنہائیوں میں بیٹھ کر آہیں بھرتے تھے، ملاقات کی خاطر تڑپتے تھے۔ آج میں آپ سے ملنے آئی ہوں، تنہائی ہے، موقع غنیمت سمجھو۔ اس عاشق نامراد نے منہ پھیر کر کہا، بی بی وہ وقت چلا گیا، میں نے تمہاری ملاقات کے لیے نیکی کی روش کو اختیار کیا تھا، اللہ والوں کا روپ اور بہروپ اپنایا۔ اگرچہ میری غزہ قطع دکھاوے کی تھی، مگر اللہ والوں کے اس روپ کی وجہ سے اللہ نے میرے اندر اپنی محبت پیدا فرما دی۔ اب مجھے دنیاوی محبت کی کوئی غرض نہیں، کیونکہ میرا دل شہنشاہ حقیقی کی محبت سے لبریز ہو چکا ہے، اور اب میں تمہاری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ ناظرین گرامی، معلوم ہوا کہ اگر اخلاص نیت ہو تو اللہ کا قرب دنیا داری میں بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اور یہ امید رکھنی چاہیے کہ اگر ہمارا ایک سجدہ یا کوئی ایک نیکی بھی قبول خدا ہو گئی تو ہماری بات بن جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنا اور اپنے سونے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے درست راستے پر چلنے اور نیکی و تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔